الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدت کی اقسام کے تعلق سے چند گزارشات آپ نے سماعت کرنی۔ ہی للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حید، یہ عربی عبارت الدرر البہیہ کی ہے جو امام شوکانی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ طلاق کی وجہ سے حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اور حائضہ کی 3 حیض۔ لفظ عدت کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، اور یہ عدد ان سے ماخوذ ہے کیونکہ یہ حیض یا مہینوں کے عدد پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اس کی جلد 9 ہے اور صفحہ 716 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد 10 صفحہ 589 میں فرماتے ہیں، عدت ایسی مدت ہے جو عورت گزارتی ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے یا اس کا خاوند اسے چھوڑ دیتا ہے، یہ ولادت یعنی وضع حمل کے ساتھ یا حیضوں کے ساتھ یا مہینوں کے ساتھ۔ تو یہ اس کی جو تعریف تھی فتح الباری کے حوالے سے یا الفقہ الاسلامی و ادلتہ، 2 کتابوں کی آپ کو حوالہ دیا ہے، یہ آپ یاد کر لیں۔ عدت کا حکم کتاب و سنت اور اجماع کے ساتھ عدت گزارنی واجب ہے۔ الفقہ الاسلامی و ادلتہ جلد 9 اور صفحہ 616، المغنی لابن قدامہ جلد 7 صفحہ 448۔ قرآن و سنت میں 5 طرح کی عدت کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حاملہ، نمبر 2 مطلقہ، نمبر 3 آئسہ من المحیض جس کی میں وضاحت آگے کرتا ہوں، نمبر 4 متوفی عنہا زوجہا، اور نمبر 5 خلا کی عدت۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایسی عورت جو حاملہ ہے اور اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، یعنی عورت حاملہ تھی، اس کو خاوند نے طلاق دے دی تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ طلاق ویلڈ ہے، وہ نافذ العمل ہوگی۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کو طلاق نہیں ہوتی، یہ موقف کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے طلاق ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے حالت طور میں طلاق دیں یا جب وہ حالت حمل میں ہو تو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔ حاملہ عورت کو طلاق ہوتی ہے اور اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، چاہے دوسرے دن وضع حمل ہو جائے یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو عورت کی عدت ختم ہو جاتی۔ دوسری جو قسم ہے عدت کی وہ مطلقہ عورت کی عدت، یعنی عورت حاملہ نہیں ہے، اس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کی عدت کو بیان کیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض روک کر رکھیں۔ تو یہاں پہ جو عام عورت یعنی مطلقہ ہے اس کو اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 پیریڈ ہے، بعض اس کو 3 مہینے کہتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، وہ 3 حیض بنتی ہے۔ بعض نے اس کا معنی ثلاثۃ قروء کا معنی 3 طور بھی کیا ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ اس سے مراد 3 پیریڈ ہیں۔ عورت کو ڈائیورس ہوئی، اس کی عدت شروع ہو گئی، اب وہ ایک ہی صورت میں واپس ہو سکتی ہے کہ خاوند بیوی کے ساتھ رجوع کر لے۔ اب اس نے رجوع نہیں کیا مثال کے طور پر تو عدت چل رہی ہے، خاوند نے دوسری طلاق دے دی دوسرے دن یا دوسرے مہینے تو اس کی عدت وہ چل رہی ہے، پہلے دن سے جب اس کو ڈائیورس ہوئی ہے اس کی عدت شمار ہو رہی۔ اب 3 پیریڈ کے اندر خاوند اگر تینوں طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ نافذ العمل ہو جائیں گی اور عورت جو ہے وہ مکمل طور پر خاوند کے عقد سے نکل جائے گی۔ یہ بات آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جو تیسری قسم بنتی ہے وہ ایسی عورت جس کا خون آنا بند ہو گیا، یعنی اس کے مینسز بند ہو گئے لیکن اسے خاوند نے طلاق دے دی، اس کو کہتا ہے قرآن آئسہ من المحیض۔ اب طبی اعتبار سے عورت جو ہے اگر اس کو 40 سال کے بعد خون آنا بند ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ آئسہ من المحیض ہے۔ ویسے تو کئی خواتین ایسی ہیں جو 40 سال کے بعد بھی ان کو آتا رہتا ہے، 50 سال کے بعد بھی آتا رہتا ہے، ان کو نارملی آتا ہے، لیکن اگر کسی عورت کا خون 40 سال کے بعد بند ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئسہ من المحیض ہے۔ اگر خاوند اس کو ڈائیورس دیتا ہے اور اس کو مینسز نہیں ہو رہے تو 3 مہینے پورے قمری اعتبار سے، شمسی نہیں، قمری اعتبار سے وہ 3 مہینے پورے کرے گی، جس طرح قرآن مجید نے کہا فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کی عدت 3 مہینے بنتی ہے، یا وہ عورت جس کو ابھی مینسز نہیں ہوئے اور اس کا نکاح ہو گیا اور خاوند نے اس کو طلاق دے دی یعنی وہ بالغ نہیں ہوئی تو اس کی عدت بھی 3 مہینے بنتی ہے۔ اسی طرح چوتھی جو قسم ہے وہ عورت متوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بنتی ہے 2 صورتیں، ایک عورت جو ہے وہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو قرآن مجید نے اس کی عدت بیان کی ہے 4 مہینے 10 دن قمری اعتبار سے، جو اسلامی مہینے ہیں اس میں وہ 4 مہینے 10 دن پوری کرے گی، جیسے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن وہ پوری کریں گی۔ اب خاوند فوت ہو گیا، عورت جو ہے وہ حاملہ ہے،
اس کی جو وضع حمل ہے، اس کا بچہ پیدا ہونا، اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ہے وہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 4909، اور اسی طرح یہ روایت مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، موطا کے اندر ہے، نسائی کے اندر ہے اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سبیہ اسلمیہ کے شوہر سعد بن خولہ شہید کر دیے گئے، اس وقت وہ حاملہ تھی، ان کی وفات کے 40 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، ان کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا۔ اچھا، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی، ایک ہے کہ غیر مدخولہ عورت کا نکاح ہو گیا، اس کا حق مہر جو ہے وہ متعین ہو گیا، خاوند اور بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا اور اس کو خاوند نے طلاق دے دی، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں۔ بے شک وہ کچھ لمحات کے بعد بھی، یعنی ڈائیورس کے بعد فوراً بھی نکاح کرنا چاہے کسی اور جگہ پہ تو نکاح کر سکتی ہے۔ یہ کچھ عدت کے احکامات تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ضروری تھے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے اور دین صحیح معنوں کے اندر ہماری زندگی میں آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔